دیکھیں ایک ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ وومن امپاورمنٹ ہے، ایسے ایسے ہونا چاہیے، لیکن ایک ہے کہ آپ دوسری سائڈ کو گالی دو، ڈیمونائز کرو اور اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ. اب یہی ہے لٹرلی ہماری بہت سی بچیاں گھر داری کو، ہوم میکنگ کو گالی سمجھتی ہیں، گالی، ڈیگریڈیشن سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیگریڈیشن ہے. حالانکہ اسلامی نظام دیکھا جائے تو اللہ نے عورت کو آنر ہی اس لیے زیادہ دیا کیونکہ وہ بہت بڑی جاب کر رہی ہے، بہت بڑی، اور وہ ہوم میکنگ کی جاب. ہوم میکنگ کوئی چھوٹی جاب نہیں ہے. ہوم میکنگ سے مراد ہے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کی رکھوالی کرنا، گھر کو بہت اچھا بنانا، اس کو ایک اچھا گھرانہ بنانا. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے کلچر میں ہوم میکنگ سے مراد ہے کہ ایک عورت شادی ہو کر آئی تو اب وہ سارے خاندان کی نوکرانی ہے، سب کے کپڑے بھی دھونے ہیں، سب کے پراٹھے بھی بنانے ہیں، سب کا کام بھی کرنا ہے، سب کو سرو بھی کرنا ہے. تو شاید اس امیج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خرابی پیدا ہوگی. اس لیے شاید ہماری جو بچیاں ہیں وہ اب ہوم میکنگ کو ایک گالی سمجھتی، کیونکہ شاید ان کے ذہن میں ہوم میکنگ یہ ہے کہ بس نوکرانی بننا پڑے گا، جبکہ ہوم میکنگ یہ نہیں ہے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری وہ چیزیں جو ہے وہ رکھتا ہوں. بالکل ہوم میکنگ یہ نہیں. ہوم میکنگ سے ہماری یہ مراد ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، بینگ دیئر فار دا چلڈرن، بیکاز عورت میں اللہ نے خاص اس کی جو بائیو کیمسٹری ہے، دیکھیں نا زیادہ تر جو فیمیل جو ٹیچرز ہوتی ہیں بچوں کی وہ فیمیلز ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ مونٹیسری کی، گریڈ 1 2 کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کیئرنگ نیچر، آکسیٹوسن ان کا زیادہ ایک خاص کیمیکل، اللہ نے ان کی ساخت ایسی ہے کہ دے آر دیئر ٹو ڈو دس ورک، کیئرنگ فار دا چلڈرن. اور ظاہر ہے کہ ماں کی گود سے جو ایک بچہ گروم ہو کر نکلے گا، ایک اچھی ماں، پڑھی لکھی ماں کی گود سے، تو وہ اس کا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوگی. اب ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن اس سے ہم لوگ لرن نہیں کر رہے. ویسٹ میں جو عورت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رابرٹ فیلڈ مین نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. رابرٹ فیلڈ مین بہت بڑا نام ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں، جو لوگ سائیکالوجی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس نام کو. ہارورڈ کا پروفیسر ہے، بہت کتابیں اس نے لکھی ہیں. رابرٹ فیلڈ مین کی ایک ریسرچ ہے اور 2010 کی ریسرچ ہے، قدر پرانی ریسرچ ہے. اس میں اس نے کہا کہ میجر ڈپریشن ایک ڈس آرڈر ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے باقاعدہ، میجر ڈپریشن. اور اس نے کہا کہ یہ خواتین میں زیادہ کامن ہے، امریکن وومن میں. اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ بیکاز وہ بہت زیادہ ملٹیپل رولز میں انوالوڈ ہیں. نمبر 1 دے ہیو ٹو پلیز دا باس. بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پلیزنگ دا باس سے مطلب ہے کہ ناٹ ان اے بیڈ سینس، واٹ آئی مین از کہ ڈوئنگ اے لاٹ آف ہارڈ ورک، ظاہر ہے، اینڈ مینٹیننگ اے کیریئر، وہاں پر بزی. اس کے بعد جو شوہر ہے اس سے اگر بریک اپ ہو گئی ہیں تو وہ سنگل مدرز ہیں. سنگل مدر کا الگ ایک برڈن، ظاہر ہے سنگل مدر نے بچے کو ریز کرنا ہے، اس نے بچے کو لک آفٹر کرنا ہے، اس نے بچے کا خرچہ اٹھانا ہے. مرد تو جو ہے وہ ظاہر ہے کیس کوس کر کے نکل جائے گا، لیکن یہ کہ سنگل مدر کا الگ ان پہ ایک برڈن ہے. پھر گھر کو سنبھالنا، مینیج کرنا چیزیں، وہ ایک الگ برڈن ہے. تو اتنے زیادہ برڈنز لے لے کے ناؤ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ بہت بڑا ایک ڈس آرڈر، میجر ڈپریشن ڈس آرڈر کا وہ شکار. اب ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہوم میکنگ کی ڈالی ہے. اور وہ ہوم میکنگ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر آتا ہوں. ہاں یہ کہ اگر وہ کوئی جاب کرنا چاہے اور وہ ایک اچھی جاب ہے، اس کی ایسپریشن ہے، مثال کے طور پہ ایک ایسی جاب، ٹیچنگ کی جاب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیریئر کو اتنا پریفر کر لینا کہ فیملی نگلیکٹ ہو جائے، وہ آج فیمنسٹ کے بیانات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ریگریٹس کیا ہیں. اینی وے، تو یہ 3 باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے آج کی کلاس کا. کہ دیکھیں نمبر 1 ہم یہ بھول چکے ہیں اس دور میں، ہمیں سکھایا گیا اوپینینیٹڈ ہو جاؤ، اوپینینیٹڈ ہو جاؤ، تمہارا ایک اوپینین ہونا چاہیے. وہ کرتے کرتے ہر بندہ کمنٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر بندے کا ایک اوپینین ہے، ہر بندہ سٹیٹس ڈال رہا ہے. اس سے ہمیں ایک عادت پڑ گئی کہ ہم ہر بات پہ اوپینین دیں. وہ جب ہر بات پہ بندہ اوپینین دے گا پھر سارے لیڈر ہیں. جب سارے لیڈر ہیں گھر میں، وہ 2 لیڈرز آ گئے ہیں، عورت بھی لیڈر ہے مرد بھی لیڈر ہے، پھر شادی تو نہیں چلنی نا، پھر تو ہر کسی کا اوپینین ہوگا. ہیونگ سیڈ اٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کا اوپینین نہ ہو یا عورت کا اوپینین نہ ہو، بالکل ہو، لیکن جہاں پر اللہ رسول کا اوپینین آ جائے وہاں پہ خاموشی ہے. جہاں پہ اللہ رسول کا بتایا وہ آرڈر آ جائے وہاں پہ خاموشی ہے.
جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز ڈیفائن کر دی ہے کہ یہ اس طرح سے ریلیشن چلے گا تو ہمارے لیے بہتری یہی کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ تقویٰ جب تک نہیں ہوگا ریلیشن شپس میں, خدا خوفی نہیں ہوگی, ریلیشن شپس نہیں چلیں گے. اور نمبر 3 کہ جو ایکسٹریمسٹ ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ میں اسے کہوں گا, جو ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ چلی جس نے ڈیمونائز کیا اور ہماری بچیوں کے دل میں ہیٹرڈ پیدا کی باقاعدہ گھرداری کے حوالے سے, اور لٹرلی ناؤ دے کنسیڈر اٹ این ابیوز کہ گھرداری کرنی, گھر میں رہنا یعنی کہ ہوم میکنگ کرنی ہے, یہ تو ایک گالی ہے. کھانا بنانا ہے, یہ تو ایک گالی ہے. کھانا کیسے بنا سکتی ہے عورت؟ تو یہ چیزیں ایکسٹریمزم ہے. ایکسٹریمزم فرام اینی سائڈ, چاہے وہ کلچر سے آ رہی ہو. کلچر کی ایکسٹریمزم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اب وہ آگے اب وہ نکرانی ہے. یہ کلچر کی ایکسٹریمزم ہے اور سارا بوجھ اس پہ ہے, سب کچھ اس نے کرنا ہے اور ایوری تھنگ شی ہیز ٹو کمپرومائز. یہ کلچر کی ایکسٹریمزم ہے. آن دی ادر سائڈ جو فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم کی ایکسٹریمزم ہے وہ یہ کہ یہ گالی ہے, ہوم میکنگ. تو بہرحال ہم نے وی آر پیپل آف ماڈریشن, ہم امتاً وسطا ہیں, ہم نے ماڈریشن کی طرف آنا ہے.